हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उर्दू जो कि हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी विषय में फेल करते हैं, तो इस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो आप अच्छे से तैयारी हो जाएगा उर्दू का। ये पहले हम उर्दू का जो भी सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लाएंगे। इसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम ये इसमें ऐड करेंगे, वो लास्ट में। पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे उर्दू का। तो आज से स्टार्ट होगा उर्दू का ये सब्जेक्ट। तो आज है उर्दू का बुनियादी, उर्दू ज़बान का तारुफ। उर्दू ज़बान का तारुफ। उर्दू एक खूबसूरत शेर और आम फहम ज़बान है जो बर्रे सग़ीर के में बोली और समझी जाती है। यह ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों के मिलाप से वजूद में आई है। यानी ये ज़बान, उर्दू ज़बान जो है, कुछ ज़बान को मिलाकर ये ज़बान शुरू हुई है, जिनमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी शामिल है। लफ्ज़ उर्दू की ज़बान के लफ्ज़ और दू से निकाला है। यानी कि उर्दू जो ज़बान का शुरुआत हुआ है ये अरबी लफ्ज़ से हुआ है। लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान, यानी कि तुर्की ज़बान जो है उसी लफ्ज़ से पहले और दू बोला जाता है, और दू से उर्दू बना है, उसी से निकाला गया है, जिसके मानी होता है लश्कर या फ़ौज। क्योंकि यह ज़बान मुख्तलिफ़ कौमों के मेल जुल से बनी है। यानी कि मुख्तलिफ़ कौम जो होता है वो कौम को मिलजुल के बना है। यानी मुख्तलिफ़ जो अपने भाषा में बोला जाता है, जो मुख्तलिफ़ कौम को उर्दू में कौम बोला जाता है, और हिंदी में अगर बोला जाए तो यानी कि मुख्तलिफ़ जात से मिलकर ये ज़बान बनी है। उर्दू ज़बान की इब्तदा बर्रे सग़ीर के शुमाली इलाक़ों ख़ास तौर पर दिल्ली और इसके आसपास हुई है। वक्त के साथ साथ यह ज़बान पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैल गई है। यानी कि ये ज़बान सबसे पहले क्या है, मुख्तलिफ़ कौम से मिलजुल कर ये दिल्ली में शुरू हुआ। धीरे धीरे ये जो है शुमाली इलाक़ों में, ख़ास तौर पर दिल्ली के आसपास में स्टार्ट हो गया, बोली जाने लगा, और धीरे धीरे ये ज़बान फिर पूरे हिंदुस्तान में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, ये फैल गया। आज उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और भारत के कई रियासतों में बोली जाती है। यानी कि आज जो है ऐसा ज़बान पाकिस्तान का एक कौमी ज़बान हो गया वहाँ का। उर्दू रस्मुल ख़त फ़ारसी अरबी रस्मुल ख़त पर बनी है। उर्दू इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। उर्दू जो है दाएं से बाएं लिखा जाता है। इस ज़बान का अदब बहुत वसी और मालामाल है, जिससे शायर, कहानियाँ, नावेल और ड्रामे शामिल हैं। मशहूर शायर अमीर मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल के नाम से काबिल ज़िक्र है। उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ तहज़ीब और सिकाफ़त की ज़बान है। यह न सिर्फ बातचीत का ज़रिया है, बल्कि एक खूबसूरत अदबी और शान भी रखती है। अब दूसरा है उर्दू की तारीख़। उर्दू ज़बान की तारीख़ बहुत कदीम और दिलचस्प है। इसका आगाज़
بر بر صغیر میں تقریباً 12ویں صدی کے آس پاس ہوا، جب مختلف قومیں جیسے ترک، افغان اور ایرانی ہندوستان آئے اور یہاں کی مقامی زبان کے ساتھ میل جل ہوا۔ اس ملاپ سے ایک نئی زبان جنم لیا، جسے ابتدا میں ہندو رختہ اور دہنی کے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ یعنی کہ بول رہا ہے کہ یہ زبان جو ہے، اردو کا آغاز کیسے ہوا، اردو کی تاریخ کیا ہوا۔ اردو ایک بہت ہی تاریخ قدیم دلچسپ ہے۔ اس کا آغاز جو ہے اس بر صغیر میں تقریباً 12ویں صدی میں کے آس پاس ہوا۔ یہ زبان جو ہے مختلف قوموں سے، یعنی کہ ترکی، افغانی، یونانی، یہ سب جو ہے ہندوستان آیا اور اسی کے مل جل سے یہ زبان جو ہے قائم ہوا۔ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ زبان پران چڑھی۔ بعد میں مغل دور میں اردو کو خاص طور پر ترقی ملی، کیونکہ دربار اور فوج میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے، جن کے درمیان رابطے کے لیے ایک مشترکہ زبان ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے لوگ موجود تھے جس کے درمیان رابطے کے لیے ایک مشترکہ زبان کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے اردو کو لشکری زبان بھی کہا گیا ہے۔ اس کو لشکری زبان بھی کہا گیا ہے۔ وہی یعنی کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں 18ویں اور 19ویں صدی میں اردو زبان اور ادب نے بہت ترقی کی۔ اس دور میں اقبال جنہوں نے اردو شاعری کا عروج پر پہنچایا۔ برطانوی دور میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ بھی ملا، خاص طور پر شمالی ہندوستان میں 1947 میں تقسیمی ہندی کے بعد اردو پاکستان کی قومی زبان بنی، جبکہ بھارت میں بھی اسے ایک اہم زبان کے طور پر تعلیم کیا گیا۔ آج اردو دنیا کے کئی ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کا ادب، شاعری اور ثقافت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور یہ زبان
مختلف اور تہذیب کے پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اردو الفابیٹ یعنی اردو حروف تہذی۔ اردو زبان کا رسم الخط فارسی عربی رسم الخط خط پر بنی ہے اور اسے دائیں سے بائیں بائیں سے لکھا حروف ہوتے ہیں 38 جاتا ہے۔ اردو حروف کی تہذی میل کل 38 ہے۔ اردو حرف یہ ہے، جیسے یعنی کہ اردو حرف جو ہے وہ کتنا ہے، کل 38 حرف ہے۔ یہاں سے یہ نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا۔ اردو حرف کی تہذی مل کر 38 ہو جاتا ہے، کل 38 جاتا ہے۔ یہ 38 حرف ہے، جیسے الف با تا سا لے کر یہ کا لے کر کیا حروف تہذی۔ اب حروف اہم نکات۔ اردو کے کچھ حروف عربی سے آئے ہیں، جیسے سا، جیم، صاد، زاد، تا، ظا، عین، غین۔ کچھ حروف فارسی سے لیے گئے ہیں، جیسے پ، چ، س، ج، گاف۔ اردو کے اپنے مخصوص حروف بھی ہیں، جیسے ٹ، ڑ، ڈ۔ اب ہے دوسرا خصوصیات۔ اردو حروف مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں جب وہ لفظ کے شروع میں، درمیان یا آخر میں آتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، خصوصیات کہلاتا ہے۔ اردو ایک صوتی زبان ہے، یعنی جیسے بولا جاتا ہے ویسے لکھا جاتا ہے۔ جیسے زیادہ تر شرطوں میں یہ حروف مل کر الفاظ جملے بناتے ہیں اور اردو زبان کی بنیاد ہے۔ حروف کی پہچان اور لکھائی۔ حروف کی پہچان سے مراد یہ ہے کہ طالب علم اردو کے تمام حروف کو دیکھ کر، سن کر پہچان سکے۔ ہر حروف کی اپنی ایک الگ شکل اور آواز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الف کو ہم الف بولتے ہیں، با کو بے، پے، تے، جیم، اس طرح سے، یعنی کہ اس کا ایک مختلف شکل ہوتا ہے اور مختلف آواز بھی ہوتی ہے، جیسے جیم، اسی طرح سے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ حروف کو بار بار دیکھے، سنے، دہرائیں، تاکہ وہ آسانی سے انہیں پہچان سکے۔ تصویروں اور اشاروں کے ذریعے بھی حروف کی پہچان سکھائی جاتی ہے۔ اسے انار، بے سے بکری، الف سے انار، بے سے بکری، جیم سے جہاز وغیرہ۔ حروف کی لکھائی سے مراد یہ ہے کہ طالب علم اردو کے حروف کو صحیح انداز میں لکھنا سیکھے۔ اردو رسم الخط دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے، اس لیے لکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ اردو کو بائیں سے دائیں لکھا جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا کہ دائیں سے بائیں لکھ دیں آپ۔ لکھائی کے اصول۔ ہر حرف کی صحیح شکل اور سائز کا خیال رکھیں۔ حروف کو لائنز کے مطابق سیدھا لکھیں۔
شروع، درمیان اور آخر میں آنے والے حروف کی شکل بدل سکتی ہے، اس لیے ان کے مشق کریں۔ روزانہ لکھنے کے مشق کریں تاکہ لکھائی صاف اور خوبصورت ہو جائے۔ مشق کی مثال جیسے بے اس طرح سے پے لکھتے جائیں، یعنی کہ بے لکھتے جائیں آپ، بے ایسے لکھتے جائیں، تب آپ کو صحیح لکھاوٹ ہوگا۔ اس طرح بار بار لکھنے سے حروف کی پہچان بھی مضبوط ہوتی ہے اور لکھائی بھی بہترین ہو جاتی ہے۔